أحسن الخلق طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا. یہی تو ہو رہا ہے. اگر یہ جہیز ہے تو سب سے افضل جہیز ہے. یہ تو سب دیں کہ داماد سسر کے پاس جائے کہ آپ کی بیٹی کو کون سی گاڑی پسند ہے میں خرید لیتا ہوں, آپ کی بیٹی کون سا کھانا پسند ہے وہ سامان لیتا ہوں, کون سی واشنگ مشین چاہیے میں لیتا ہوں, کون سے واٹر فلٹر سے پانی پیتی ہے وہ میں خرید لیتا ہوں. چلیے, اور سسر چل کر کہے یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو, اور بیٹا خریدتے کہے لیجیے سسر صاحب لے جائیے کل بھیج دینا شادی میں اس کے ساتھ. ویری گڈ. اس سے اچھا جہیز تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کہہ رہے ہیں نا سنت ہے دیا تو یہ دیا. اگر یہ جہیز آپ کہہ رہے ہیں تو دس از جس کو بولیں گے اس سے اچھی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے پھر, کہ لڑکا خود اپنی ہونے والی بیوی کو سب کچھ دلائے. چلیے کیا سونا خریدنا چاہیں گی آپ کی بیٹی میری طرف سے, چلیے لے لیجیے. کیا کھاتی ہے, کیا پیتی ہے, کون سی مشین سے استعمال کرتی ہے, کیا چیز چاہیے, چلیے میں دلاتا ہوں. لاکھ 2 لاکھ خرچ کرے, 5 لاکھ خرچ کرے, حیثیت کے حساب سے جو چاہے وہ خرچ کرے, اور بولے لے آپ کل بھیج دیجیے بیٹی کے ہاتھ سے. اگر یہ جہیز آپ بولے تو یہ واقعہ تھا وہ سارا. یہ کوئی سنت ونت نہیں, یہ ہمارا جہیز جو ہے نا یہ گھڑ لیا ہم نے بنایا ہوا جہیز. اگر کوئی داماد غریب ہے اور اگر کوئی سسر اس غریب داماد کی کچھ مدد کرنا جا رہا ہے تو یہ تو مستحب ہے نا, اس لیے کہ اس کا دگنا ثواب ہے. حدیث میں کیا ہے, سر ایک صدقہ جو عام آدمی کو دیا جائے اس سے بہتر ڈبل ثواب ملتا ہے اس صدقے کا جو رشتہ دار کو دیا جائے. تو داماد بھی تو مستحق ہے نا پھر اگر غریب ہے تو. سمجھ رہا, وہ تو ایک الگ ہی کیس ہوا, وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہوا. یہاں تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی نظریں گڑی ہوئی, امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ کچھ لے کر آئے. یاد رکھیے, تو یاد رکھیے اگر داماد غریب ہے اور تو کچھ دینا آپ چاہتے ہیں تو بالکل آپ دے سکتے ہیں, شریعت منع نہیں کرتی, واقعات موجود ہے یاد رکھیے. ٹھیک ہے. دوسرا اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی, وہ جو رقم تھی جو حضرت علی نے دے دی تھی, کہا کہ یہ فاطمہ کا مہر ہے, اسی مہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر داماد مہر دے دے اور سسر اس مہر میں دلا دے کوئی چیز تو ٹھیک, اور یہ سب ضرورت کی چیزیں تھی تو آپ باندھیے ویسا مہر, پھر 2 4 5 لاکھ کی پھر آپ کا سسر سب دے دے اس کے اندر. یہاں تو حالت یہ ہے کہ 5,000 مہر 25,000 ڈھوڑے کی رقم. 5,000 جو مہر تھا وہ بھی دیا نہیں جا رہا, اور پھر وہ رسم اور پھر کھانے اور پھر وہ یہ اور پھر بارات اور پھر خرچے شادی کے اور پھر خرچے ولیمے کے, پھر حاجی, پھر رشتہ دار جو خاص تھے ان کو بعد میں بلاؤ, پھر جمعگیاں 1 2 3 4 5 10 جمعگیاں کرو. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے پاس, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے پاس. پھر اس کو کیا بولا جا رہا ہے, یہ سنت ہے. یہ کون سی آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں. ہمارا بڑا عجیب معاملہ ہے, جب ہم کو اپنے دل کی بات نکالنا ہوتی نا تو کہیں سے بھی ایڈجسٹ کرتے. ایک صاحب مجھے بولنے لگے کہ گھر جوائی بننا کیسا ہے, تو میں نے کہا بھیا اگر اللہ نے سب کچھ دیا تو کیوں جا رہے ہو اس طرف, لیکن اگر سسر واقعی میں مجبور ہے, ان کو لڑکے نہیں ہیں, یہ لڑکے ہیں تو سب باہر ہے کسی وجہ سے یہاں نہیں ہیں, آپ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہو, تو ایسا اگر اس کو گھر جوائی بولتے تو یہ تو بالکل افضل ہے نا. کسی غیر کی مدد سے بہتر اپنے سسر کی مدد کرے, ٹھیک ہے نا. نہیں بولے گھر جوائی بننا, بولے سنت ہے موسیٰ علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے گھر رہتے نا, میں نے کہا اپنے مفاد کے لیے کیسی دلیلیں چن چن کے لاتے یار. باقی مسائل میں یہ دلیلیں نہیں ملتی, نماز روزے زکوٰۃ حج میں نہیں ملتی دلیل ایسی باریک باریک نقطہ نہیں. وہ تو اتنے چھوٹے چھوٹے عمل کو تو اللہ معاف کر دے گا نا, اسی لے لو, بڑا کام تو کر رہے ہیں نا. کیسے لاتے اپنے مفاد کے لیے ایک ایک بات چن کے کتاب و سنت کی. لیکن ایسا معاملہ دیگر معاملات میں نہیں. سود کے معاملے میں اللہ معاف کریں گے, یہاں برابر ایک پوائنٹ چن کے. موسیٰ علیہ السلام, یہ کفالت کا مسئلہ تھا. موسیٰ علیہ السلام گھر سے بے گھر ہو چکے تھے اور وہ ایسے شہر میں چلے گئے تھے ایک ملک میں جہاں کوئی پہچان کا نہیں تھا, اور وہ شخص ان کو صرف بیٹیاں تھیں جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے وہ شعیب علیہ السلام تھے, واللہ عالم ہم نہیں جانتے. بیٹیاں تھیں تو ظاہر سی بات ان کو ایک گھر میں مرد کی بیٹے کی ضرورت تھی. اگر دامادی وہ کام کر دے تو ون آف دی بیسٹ تھنگ ہو سکتی ہے, تو یہ تو اس میں کوئی حرج نہیں نا. اگر اس کو لوگ گھر جمائی بولتے تو اس میں کوئی حرج ایشو نہیں ہے. لیکن وہ چیز سمجھنا, یہاں سب کچھ ہے لیکن وہ اسی لیے وہاں جاتا ہے کہ کچھ کمائیں گا نہیں, آرام سے سسر کے مال پہ سانپ جیسا لوٹتے نا ویسا لوٹتے رہیں گا اس کے اوپر. ہاں یہ ہے گھر جمائی ہمارا. وہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام جیسا جو وہ مجبور انسان ہے, اس کی مدد کے لیے وہ چلے گئے اور وہاں رہنا پسند کیا. چونکہ ویسے بھی تو اکیلے رہنا ہے, گھر تو مصر میں ہے, واپس تو جانا ہے نہیں, ویسے بھی تو یہیں رہنا ہے, تو یہاں رہنا اچھا ہے سسر کے پاس. یہ بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے جہیز مروجہ یہ ناجائز اور حرام ہے, یاد رکھیے. جہیز کا مانگنا یہ ناجائز اور حرام ہے, اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. ہاں کوئی سسر ہدیہ تحفہ وغیرہ دینا چاہے بالکل دے سکتا ہے, یاد رکھیے. اگر داماد غریب ہے, مجبور ہے, مسکین ہے, معذور ہے, لاچار ہے, یا پھر آپ اس سے کوئی مدد لیتے ہیں اس لیے کہ آپ مجبور ہے, مسکین ہے, معذور ہے, لاچار ہے, اس کی ہیلپ کیجئے پھر آپ اس کے بدلے میں, یہ بالکل درست ہوگا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اس بات کو آپ ضرور خیال رکھیں کہ وہ لوگوں کو بتا کر نہ دے جو آپ اس کو دے رہے ہیں, چھپا کر دے, ضرورت کی چیز دے, یا پھر کیش دے دے, پھر چاہے جو چاہے کر لے. اب آپ یہ مت بولی, فیض بھائی نے خود بولے جائز دینے کا نیا طریقہ, چھپا کر دے, بتا کر نہ دے, کیش میں دے.
میں نہیں بول رہا ہوں بائے جہیز، میں کہہ رہا ہوں داماد غریب ہے، مسکین ہے، معذور ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، یہ آپ کو ایسا سپورٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی سیلری وغیرہ کم ہوتی ہے، تو تب ظاہر سی بات ہے کمپنسیٹ کریں گے نا آپ اس کو، دوسرے رشتہ داروں کی مدد کے مقابلے میں وہ زیادہ مستحق ہے، تو تب اس کو اگر دیتے تو شادی کے وقت نہ دے، چونکہ پھر وہ رسم ہو جائیں گے نا، سب بول رہے تھے اس لیے ہم نے دیے، شادی کے وقت نہ دے، چھپا کر دے، اور چونکہ صدقہ چھپا کر دینا فائدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہے کیش میں اگر دے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو جو چیز کی ضرورت ہے وہ لے لیں گا، ورنہ آپ کو چیز دیں گے بولیں گے یہ میرے کام کی نہیں تھی، مجھے کچھ اور لینا، ٹھیک ہے؟ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں یقیناً میں جہیز کے حق میں نہیں ہوں، مروجہ جہیز وہ بالکل حرام ہے، یہ وہ چیز ہے جو تیاری میں، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، اپنے داماد کو ضرورت مند سمجھتے ہوئے جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں دی تھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے لڑکا اس کو اپنا حق نہ سمجھے یا لڑکے والے اس کو حق نہ سمجھے، جیسا کہ لڑکا غریب ہے، اب وہ کیا بول رہے ہیں، دیکھو ہمارا بیٹا اتنا غریب ہے نا، تم پھر بھی نہیں مدد کرے، آپ سے ہم نے کی تھی نا، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ وہ سوچے اور دیکھ الگ بات ہے، یہ آپ کا حق نہیں، نہ لڑکے کا حق ہے نہ لڑکے والوں کا حق ہے، یاد رکھیے۔ ہاں سسر سمجھدار ہے، وہ سوچتا ہے داماد کو کچھ دینا چاہیے، تب تو بہرحال یہ چیز ہو سکتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اگر داماد مانگے، جیسا کہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ دیکھیے کپڑے دھونے سے بہت ہاتھ دکھ رہے ہیں میرے، اگر واشنگ مشین کا انتظام ہو جائے آج کے دور میں تو کچھ اچھا ہو جائے گا، کیوں تو ایک واقعہ ہوا تھا ایسا ہی علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک مرتبہ حضرت علی سے، میں پانی کھینچتی ہوں، آپ پانی کھینچ کے لاتی تھی نا کنویں سے، تو میرے بغل میں باگرے سمجھتے موٹی موٹی گھاٹیں آ جاتی، ایکسٹرا ورک کرنے سے باگرے آ گئے ہیں، اور جب چکی پیستی ہوں تو اس سے پورا سینہ دکھتا ہے، چیسٹ ہارڈ ہو گیا ہے، تو کچھ ایسا کیا جائے کہ میرا مسئلہ حل ہو۔ تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غلام آئے، مسند احمد کی روایت، جا کر حضرت فاطمہ کہتی ہے میں وہ جو چکی چلاتی ہوں تو بہت اس سے تکلیف ہوتی ہے، پانی کھینچتی ہوں تو پورے بغل میں باگرے آ گئے، آپ ایک غلام مجھے دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے بہتر چیز دیتا ہوں، غلام نہیں دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی نماز پڑھو تو نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر کہو، اور آخر میں کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اس غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے، اس کو بولتے تسبیح فاطمہ، سب کرتے ہیں نماز کے بعد، یہی تھا، لیکن غلام نہیں دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی چیز ہو سکتی ضرورت کی، اور بیٹی اور داماد مستحق ہے، لیکن اس کے بعد بھی سسر نہ بول دے تو خاموش ہو جانا۔ ہمارے پاس اگر سمجھو ضرورت ہے داماد کی اور سسر کو بول رہا جاؤ لے کر آؤ، پہلے تو تنگے سے بولیں گے، اب تھوڑا دیندار ہے تو بولیں گے اب میرے کو فیض میں نے حدیث کے حوالے دے دی تو اب تھوڑا سا ایٹیکیٹ کے ساتھ اپن دونوں مل کے جائیں گے، لیکن نہیں دیا تو اب بات کرتا کہ بڈھے سے دیکھو تمہارے باپ سے، اب بات کرتا کیا اس سے، اتنے اس سے بولا میں نے، اتنے عزیز سے بولا، شادی میں کچھ نہیں لیا، جوڑے کی رقم نہیں لیا، تو احسان تھوڑی کیا کسی پر، احسان تھوڑی کیا ہم نے کسی پر اگر نہیں لیے تو، یہ سمجھیں تو برا نہ مانے، ضرورت پڑنے پر مانگا جا سکتا ہے، نہ دے تو برا نہ مانے کہ تو حق نہیں ہے آپ کا، یہ بات سمجھ لے پہلے، نہ لڑکے کا حق ہے لڑکے والوں کا حق یاد رکھیے، جو مانگا کرتے ہیں یاد رکھیے، تو یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے۔ اور جو لوگ یہ جو ہے کہ داماد کو تحفہ یا عطیہ دیتے ہیں یاد رکھیے، تو وہ ایک بات کو یاد رکھ لیے کہ یقیناً اپنی اولاد کو یہ دیا جا سکتا ہے، لیکن پہلی چیز خوشی سے دیا جائے، خوشی سے وہ چیز دیتی جو اس کی طاقت میں ہوتی ہے یاد رکھیے، دوسری چیز اپنی طاقت کے مطابق دیا جائے، تیسری چیز یاد رکھیے کسی کے دباؤ میں نہ دیا جائے، چوتھی چیز یاد رکھیے کسی کو دکھا کر نہ دیا جائے، پانچویں چیز یاد رکھیے جو ہے اسے وراثت کا حصہ نہ سمجھا جائے کہ اب یہ دے دیا تو وراثت نہیں دوں گا، اسی طرح چھٹی چیز یاد رکھیے شادی کے موقع پر نہ دیا جائے، اور ساتویں چیز یاد رکھیے جو ہے اس کو جتنا ہو سکے چھپا کر دیا جائے، اور وہ چیز دی جائے جو اس کی ضرورت کی ہے۔ اب اگر دینا بھی ہو تو اتنے پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو آپ کر سکتے ہیں، اگر دینا بھی تو یہ پوائنٹس آپ ذہن میں کر لیں اپنے کہ ایسا دینا ہے ہم کو، اور یہ ہے، اور ہرگز سماجی پریشر کی وجہ سے یا لڑکے والوں کے دباؤ کے سے نہ دیا جائے، سب دیتے لوگ تھوکیں گے، بولیں گے کچھ نہیں زندگی بھر کیا تو کچھ نہیں دیا، شادی میں نہیں دیا تو پھر کیا کیا ساری زندگی، اس نے تو بڑا بتاتا تھا کام کر رہا ہے۔ شادی میں دینا کوئی دلیل نہیں ہے کہ انسان کی زندگی بھر کام کرنے کی، شادی میں دینا کوئی اس کے سٹیٹس کی دلیل نہیں، اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بتاتے تھے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے آ گئی، اور ہم سمجھ بھی رہے اس کو کہ ہاں صحیح ہیں، لیکن عملاً کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، خالی ہاں ارے بڑی اچھی باتیں آ رہی سامنے، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ سماج میں تبدیلی تب آئیں گی جب نوجوان اٹھ کھڑا ہوں گا، اپنے والدین کے خلاف اگر وہ جہیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو لڑکی تو کھڑے ہوں گی بھائی، اس پہ تو ظلم ہو رہا ہے، لیکن کھڑے وہ جو ظالم ہے ظلم کر رہا ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج جہیز اتنا عام ہو گیا ہے کہ نوجوان اس کو لیے بغیر نہیں رہتا، اور اگر کوئی نوجوان نہ لے، کوئی نوجوان بڑا شادی ایک دم شادی ہوں گی، کوئی جہیز نہیں، کوئی جوڑا نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، تو لڑکی والے بولتے رہے تھوڑا شک ہو رہا ہم کو اس پر،
مطلب فزیکلی فٹ وٹ تو ہے نا, مطلب کوئی دوسرا مسئلہ تو نہیں بھائی اس لیے کچھ بھی نہیں مانگ رہا, ایسا بہت میں نے کیس دیکھا, نہیں مانگتے اور بعد میں ایسا کرتے ہیں. یہ حالت ہو چکی ہے لوگوں کی, چونکہ ہو ہی نہیں رہا ہے نا ایسا. جب ہو ہی نہیں رہا اور ایک آدمی بولو ڈر تو لگے گا نا, ظاہر سی بات ہے انسان کو. یہ سماجی مسئلہ یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے میں سب سے آگے. کوئی غیر مسلم تڑپ رہا ہو اور آپ کے خون دینے کی وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے, ضروری ہے کہ آپ یہ اجر کمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا. آتنکواد کا ویرودھ شیخ ارشد بشیر مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ملک ہندوستان کے اندر i+TV کے نام سے ایک اسلامی چینل ہمیں عنایت فرمایا, جو 24 گھنٹے خالص کتاب و سنت کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانے کا کام کر رہا ہے. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس میں اپنا تعاون پیش کریں تاکہ یہ اپنے کام کو مزید بہتر بنا سکے, اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے. یہ ہمارا اپنا فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے زکوٰۃ کا ایک مد رکھا ہے فی سبیل اللہ, اس میں سے عام صدقات میں سے جیسے بھی بلکہ آپ دیں, اور جن لوگوں کو جانتے ہیں جو کہ اس کا تعاون کر سکے ان لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس چینل کو بہترین طریقے سے سپورٹ کرنے, تعاون دینے, اسے دیکھنے اور اس کو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کا بہترین مرکز بنائے. آمین. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. i+TV کے سپورٹر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر. درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. لائبریریز میں اسلام ہے, آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں. آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے, فیس بک پہ اسلام ہے. اسلام سب جگہ پہ ہے, خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے, ہماری زندگی میں نہیں ہے. دین فار ٹینز دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. کچھ گناہ ایسے ہیں جو اگر سماج کرے تو ایک فرد اس کے خلاف بچ نہیں سکتا. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر پورا سماج کرے تو ایک فرد اس سے نہیں بچ سکتا انڈیویجول. یاد رکھیے, مثال دیتا ہوں. ایک نوجوان تھا, اس نے تہیہ کیا کہ میں جہیز نہیں لوں گا اپنی شادی میں. الحمدللہ اچھا ارادہ تھا, مضبوط ارادہ. لیکن شادی کیا تو جہیز لے لیا. شادی کیا جہیز, دوستوں نے پوچھا تم نے وعدہ کیا تھا شادی کرو گے جہیز نہیں لوں گے, پھر کیوں لیا جہیز؟ تو اس نے بہت خون کے آنسو بہائے اور پھر کہا میری 3 بہنیں ہیں, ان تینوں کے نکاح نہیں ہو رہے تھے اس لیے کہ ان کو ہم جہیز دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. میرے والد نے مجھ سے گزارش کی اور میرے قدموں پر آ گئے اور کہا بیٹا اگر تم کسی سے جہیز لے لو نا تو ان تینوں کی شادی ہو سکتی. تو اللہ گواہ ہے میں مجبور ہو گیا تھا. میں نے کہا نا ایک فرد نہیں بچ سکتا اسے. سماج جب کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے نا, افراد کا بچنا ممکن نہیں ہوتا, یاد رکھیے. تو ایسے نوجوانوں کو جو نہیں لینا چاہتے تھے اور وہ بیچارے مجبور ہوئے, اس کا گناہ پوری امت کو ملے گا, اس لیے کہ من جملہ امت اس میں شامل ہے. معلوم آپ کو, من جملہ امت کو گناہ ملے گا اس لیے کہ مجبور ہو گیا نوجوان. کیوں مجبور ہوا؟ سماجی مسئلہ ہے نا. 3 بہنیں بیٹھی ہے, برائی کی طرف جا سکتی, کیا کچھ نہیں ہو سکتا آج کے دور میں. مجبور ہو گیا. کہا کہ پھر ایسا دیکھتے انسان جو میں اس کی بیٹی خوش رکھوں گا, میں تو کیسا بھی رکھوں گا, لیکن اب مجبوری ہے میری.
تو یہ حالات ہم نے کر دیے لوگوں کے. ہمیں چاہیے کہ بہت سنجیدگی سے سیریسنس کے ساتھ سوچیں اور اس عمل کو ترک کریں. اب جہیز لینے اور دینے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ آئیے چند نقصانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ وہ نقصانات ہیں جو میرے ذہن میں آئے، یہ ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں جو ہے جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو سماج کا علم رکھتے ہیں، سماجیات جانتے ہیں، جو اس کے تعلق سے اسٹڈی کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنی لمبی فہرست بنا سکتے ہیں. جو گناہ میرے ذہن میں آئے، جو نقصانات، جو لعنتیں، جو خرابیاں، جو بربادیاں، جو ہلاکتیں یہ جہیز، یہ ڈاوری، یہ دہیج لا رہا ہے، جو میرے ذہن میں آئے، ایسے 35 بڑے بڑے جرم ہو رہے ہیں صرف جہیز لینے کی وجہ سے جو میرے ذہن میں آئے. اور پتہ نہیں لوگ جو اس میں مہارت رکھتے ہیں نا اس فیلڈ کے، جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں چاہے کسی مذہب کے، ان کے پاس تو فہرست اور لمبی ہوں گی مجھ سے بھی. یہ میرے ذہن میں آئے ایک دینی ادارہ چلاتے ہوئے مجھے جو باتیں آ رہی، جو لوگوں کے سوال تھے. لیکن جو لوگ سماجیات مطلب سوشل ورکرز ہوتے ہیں نا، فیلڈ میں ورک کرتے ہیں، ان کے پاس تو لمبی لمبی فہرستیں ہوں گی جو نقصانات اس جہیز اور اس کی لعنت سے ہوتا ہے. آئیے جو میرے ذہن میں آئے وہ باتیں آپ کو سامنے سب سے رکھتا ہوں. اس کا مانگنا حرام ہے، یاد رکھیے. اس کا مانگنا ناجائز اور حرام ہے. جب انسان جہیز لیتا ہے، دہیج لیتا ہے ایک نوجوان اور اس کے گھر والے، تو ایک ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں. سوائے اس کے کہ پھر میں نے بتا دیا داماد غریب ہو، مجبور ہو، مسکین ہو، معذور ہو، نادر ہو، دینا چاہیے، مدد کرنا چاہیے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک. تو پہلا یہ ہوتا ہے کہ انسان حرام کردہ چیز یا ناجائز چیز کی طرف بڑھتا ہے جبکہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، مانگتا ہے. دوسرا، لوگ اس کے اگر اشارے نہ سمجھے تو بہت بڑا دھوکہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. مطلب کیا ہے اس میں؟ بھائی جہیز تو نہیں چاہیے، ہم کو جہیز نہیں چاہیے، لیکن وہ بڑی بہو نے 10 تولے لائی تھی، اپنے کو جہیز نہیں چاہیے. اب اس کے اگر اشاروں کو نہیں سمجھا وہ سامنے والے نے، اور وہ بہت صاف دل کا بولا نہیں چاہیے کا مطلب نہیں چاہیے، تو اس کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے. کیا دھوکہ ہوتا ہے؟ شادی کے بعد بولتے بھائی ایسا تو کس کو بولتے، لیکن کیا ایسا اٹھے چھوٹے کے بغیر منہ دھلا کے بھیج دیتے کیا بیٹی کو؟ بولنے والے یا تو بولتے ایسی کہ نہیں دینا، ایسا ہم نے بڑی بہو کو بولے تھے لیکن لائی نا اس نے. تمہارا باپ اتنا بےخوف تھا، ہم کو نہیں معلوم. تو اس سے دھوکہ ہو جاتا ہے. انسان کیا کرتا ہے بتانے کے لیے کہ دہیز وہیز نہیں بھائی لعنت ہے، لیکن خش سے سناتا ہے. اگر وہ بیچارہ سامنے والا اشارہ نہ سمجھ پائے اس کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے. تو ایک چیز ناجائز اور حرام ہے، دوسرا دھوکہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ. تیسری چیز جو ہے یہ بھیک کی قسم ہے، یاد رکھیے. یہ بھیک کی قسم ہے جو ہمارے سماج میں چل پڑی ہے. مانگنے کا ایک نیا ماڈرن طریقہ ہے کہ لڑکے ہو تو خوش ہو جاؤ، لانے والا ہے کچھ نہ کچھ، پیدا ہی ہوا تو خوش. بھیک کی قسم ہے. چوتھا ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کے قوام ہونے کے خلاف ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو قوام حاکم بنایا عورت پر، ہے نا. تو قوام یہ ہے کہ وہ کما کر لاتا ہے، اور مرد قوام ہونے کے بدلے یہ جہیز کی لعنت سے کیا ہو گیا معلوم آپ کو؟ بیکاری بن گیا. یاد رکھیے اس کی قوامیت ختم ہو گئی، اس کے کھلانے کی لانے کی جو کنڈیشن تھی جس سے وہ قوام تھا وہ ختم ہو گئی، تو اس کی قوامیت ختم ہو جاتی ہے مرد کی. پانچویں چیز، نکاح نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ آج یہ جہیز ہے. یاد رکھیں نکاح نہ ہونے کی خوبصورتی بھی ایک وجہ ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ گریٹر جس کو بولیں گے، جو ایک کاز ہے جس سے نکاح نہیں ہو رہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ جہیز. کیوں نکاح نہیں ہو رہے آج بچوں کی؟ بتائیے. صرف لڑکیوں کا نہیں کہہ رہا ہوں، لڑکوں کے بھی تو نہیں ہو رہے نا، چونکہ جہیز کا جو ڈیمانڈ ہے 5 لاکھ جو پورا کریں گے دیں گے وہ بھی نہیں مل رہا، تو لڑکوں کے بھی رک جا رہے ہیں. صرف لڑکیوں کا مسئلہ نہیں، لڑکوں کا بھی تو مسئلہ ہے، لیکن لڑکی پہ ظلم ہوتا ہے، لڑکے والے ظالم ہوتے ہیں. یہاں یاد رکھیں. تو یہاں دیکھیے ہم نکاح نہ ہونے کی وجہ صرف لڑکیوں کے نہیں، لڑکوں کے بھی نکاح نہ ہونے کی ایک بڑی اہم وجہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹی چیز، لڑکیوں کے بھائی کے اور لڑکیوں کے والدین کی خودکشی کی ایک اہم وجہ ہے. لڑکیوں کے بھائیوں کے اور لڑکیوں کے والدین کی خودکشی کرنے کی اہم وجہ ہے. معلوم آپ کو بہت ساری خودکشیاں جو لڑکیاں کر لیتی نوجوان جن کی عمریں گزر گئی ہے، ان کے نوٹ یہی ہوتے ہیں. یاد رکھیے ایک سروے کیا گیا تھا ایک علاقے میں، اس علاقے کے سروے کے مطابق جو خودکشیاں ہوتی تھی ان خودکشیوں میں 10 سے 15% اسی وجہ سے لڑکیوں نے کی، جو سب کچھ تھا ان کے پاس، صرف شادی نہیں ہوئی جہیز کی وجہ سے تو مر گئی وہ. تو لڑکیوں کی خودکشی کرنے کی، لڑکیوں کے بھائیوں کی خودکشی کرنے کے اور والدین کی خودکشی کرنے کی ایک وجہ ہے. یہ سماج سب اس میں شامل ہے. یاد رکھیں وہ جو مرتے ہیں نا، اس کا گناہ سارے جہیز لینے دینے والوں پر آئے گا، کیونکہ مر گئے بیچارے خودکشی کر لی. یقیناً انہوں نے وہ کام غلط کیا، میں اس کی تائید نہیں کرتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں وجہ کاز تم بنے اور ہم بنے اس کے لیے یاد رکھیں. اسی طرح بیٹی کے ابارشن کرانے کی یہ سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. لڑکیوں کو جو مادر رحم میں پیٹ میں مار دیا جاتا ہے، اس مارنے کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف یہ جہیز کی لعنت ہے. مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں دونوں میں. یاد رکھیے لڑکیوں کیوں ابارٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ دینا پڑے گا نا، یہ پیدا ہوں گی تو لڑکوں کو کیوں خوش ہو رہے؟ لائیں گا نا یہ کچھ نہ کچھ.
تو لڑکیوں کے مادر رحم میں اپنے ماں کے پیٹ میں مارے جانے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ جہیز ہے. اس وجہ سے لوگ اپنی لڑکیوں کو مار دیتے اس لیے کہ کیا دیں گے ان کو, کہاں سے لائیں گے. تو یہ سارے لوگ ہم جو جہیز لینے کا شوق رکھتے ہیں نا, ہم سب کے خلاف یہ لڑکیاں بھی آواز دیں گی جن کو مارا گیا, اس لیے کہ ہمارے اس خواہش کی وجہ سے ان بیچاریوں کا قتل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور عورتیں غور سے سنیں, جو مائیں ہیں, بہنیں ہیں, یاد رکھیے میری ماں بہنوں, جہیز جو تم اپنے بہو سے مانگتے ہو نا, جو ڈیمانڈ کرتے ہو نا, ڈیمانڈ اللہ نہ کرے, اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیں گا. یاد رکھیے, یہ تمہارے سامنے تمہاری بیٹیوں کی شکل میں لائیں گا. یہ ہوتا ہے حقوق العباد کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں اس کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی دیتا ہے. بندوں کے حق جب آدمی مارتا ہے نا, نصیحت بن کے جاتا ہے, دنیا سے عبرت بن کے جاتا ہے. تو اللہ کے لیے یہ سب لعنت کو ختم کرو, اس لیے کہ یہ نسل جو ہے بیٹی کی نسل ختم کرنے کی ایک بڑی اہم وجہ ہے. اسی طرح بھاگ کر شادی کرنے کی ایک وجہ ہے, یاد رکھیے. بھاگ کر جو شادی کرتے ہیں نا لڑکے اور لڑکیاں, بھاگ کر شادی کرنے کی ایک وجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکا بولتا ہے مجھے نہیں چاہیے, جہیز نہیں لینا ہے, لیکن میرے والدین نہیں مانتے اس کے بغیر. لڑکی بولتے ہیں میرے والدین کا تو ہے ہی نہیں, دینا نہیں چاہتے ہیں, چلو بھاگ کر شادی کر لو, ایزی سلوشن. تو بھاگ کر نکاح کرنے کی ایک اہم وجہ ہے, اس لیے کہ دونوں ملنا چاہتے, دونوں نکاح چاہتے ہیں, دونوں دیندار ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے بھاگ کر شادی کرنے کی اہم وجہ ہے. اسی طرح جو نہیں دینا چاہتا اس کو بھی مجبوراً دینا پڑتا ہے جہیز. جو نہیں دینا چاہتا, چونکہ سب دے رہے ہیں, پورا سماج دے رہا ہے, پورا ماحول دے رہا ہے, تو اس بیچارے کو بھی مجبوراً دینا پڑتا ہے جہیز. تو ظاہر سی بات ہے دوسروں کے مجبوراً جہیز دینے کی وجہ بنتا ہے. اسی طرح زنا عام ہونے کی ایک اہم وجہ یہی ہے, اور لڑکیاں جو غیر فطری عمل کر رہی اس کی بھی ایک اہم وجہ یہی ہے. زنا کے عام ہونے کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے نکاح کا لیٹ ہونا, اور نکاح کیوں لیٹ ہوتے؟ وہ جہیز کی وجہ سے. آج کون سے ایسا والد ہے جس کی بیٹی جوان ہو گئی وہ شادی نہیں کرنا چاہتا ہے؟ بتائیے. کچھ لوگ تو بولتے ہیں میری 3 اور 4 بیٹیاں نکاح کے لیے لائق کھڑی ہے, لیکن مال ہی نہیں, لڑکا نہیں. لڑکا کب ملے گا؟ جب پیسے ہوں گا, پیسے ہوں گے تو مل جائیں گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا زنا عام ہونے کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ جو ہے ہمارے جہیز کی لعنت ہے, یاد رکھیے. اسی طرح لوگوں کے قرض لینے کی بھی ایک اہم وجہ جو ہے صرف یہ جہیز ہے. آج ایک بیٹی کا والد قرض لیتا ہے جبکہ چکانے کی طاقت بھی نہیں ہے. آج ایک بھائی اپنے بہن کے لیے قرض لیتا ہے جبکہ چکانے کی طاقت بھی نہیں ہے. اکثر لوگ جو قرض لے رہے ہیں آج, قرض لینے کی وجہ آپ پوچھیے ان سے, تجارت ہے, تجارت کے علاوہ نکاح ہے. یا تو خود کی شادیوں کے لیے قرض لے رہے ہیں, یا پھر اپنی بہنوں کی شادی کے لیے قرض لے رہے ہیں, اپنے اقارب کے, بھتیجی ہے, بھانجی ہے, لڑکیوں کی شادی اس کو کہیں گے اس کے لیے لے رہے ہیں. تو آج سماج میں قرض لینے کی, اور وہ بھی خاص طور سے سودی قرض لینے کی وجہ ہے, یاد رکھیے. آدمی سود پہ قرض لیتا ہے, تو آج سماج میں جو ہے لوگ سود لے رہے ہیں, قرض لے رہے ہیں, یا سودی یا غیر سودی قرض لے رہے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے. اسی طرح جو ہے حرام طریقے سے لوگوں کے حلال مال کو کھانے کا ایک طریقہ ہے. لوگوں کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھانے کا ایک طریقہ یہ جہیز. اس آدمی نے محنت مشقت کر کے کمایا تو تمہارے لیے اور ہمارے لیے نہیں کمایا, وہ اپنے بچوں کے لیے کمایا, وہ وراثت کا حصہ ہے. اور یہ لڑکا یا لڑکے والے ڈیمانڈ کر کے لیتے دو دو دو, ہے نا. تو یہ ان کا جائز مال ناجائز طریقے سے, حلال مال حرام طریقے سے کھانے کا ایک ذریعہ ہے. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا